نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على ان يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن شرط أن يكون المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں سے شرکت عقود کی چوتھی قسم شرکت وجوہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ شرکت وجوہ کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو آدمی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال بھی نہیں ہوتا اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں، دونوں آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں اس بات پر کہ چلو کہ ہمارا فلاں سے جان پہچان ہے، اپنے اس جان پہچان کی بنا پر میں اپنے جاننے والے سے یا اور آپ اپنے جاننے والے سے جو ہے وہ ادھار پر مال اٹھاتے ہیں اور اس مال کو بیچ کر آگے تجارت کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ تو ایسی جو شرکت اور پارٹنرشپ کی جاتی ہے اس کو شرکت وجوہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ایسے کاروبار بہت زیادہ رائج ہے، اکثر دکاندار کے نے جو ہے نا ایسے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا معاشرے میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طرح کے کاروبار کر کے کروڑوں لاکھوں کماتے ہیں، مال ان کا نہیں ہوتا، صرف جان پہچان کی وجہ سے جو ہے وہ مال اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر آگے بیچ کر اس میں اس کمائی کرتے ہیں۔ تو شرکت وجوہ میں بھی یہی ہوتا ہے، دو آدمی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن وہ دونوں اپنے تعارف کے بنا پر ادھار مال اٹھاتے ہیں اور اس کو بیچ کر اس کے نفع میں آپس میں جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو ایسی شرکت کو شرکت وجوہ کہا جاتا ہے۔ فالرجلان یشترکان، دو آدمی آپس میں شرکت کر لیں، ولا مال لہما، ان دونوں کے پاس مال نہ ہو، کس بات پر شرکت کریں، علی ان یشتریا بوجوہہما، اس بات پر کہ اپنے تعارف کے بنا پر وہ خریدیں گے، بوجوہہما چہرہ یعنی تعارف کے بنا پر، چونکہ تعارف بھی چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے تو اس لیے یہاں وجوہ لے کر آئیں، ویبیعا، اور پھر اس کو بیچیں گے، تو فتصح الشرکۃ علی ھذا، تو ان دونوں کے درمیان اس پر شرکت کرنا، یہ شرکت جو ہے وہ صحیح ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكِيلُ الْآخَرِ فِي مَا يَشْتَرِيهِ، دونوں میں سے ہر ایک جو بھی خریدے گا وہ دوسرے کا وکیل ہوگا، یعنی جس طرح وہ اپنے لیے خرید رہا ہے اسی طرح وہ اپنے پارٹنر کے لیے بھی خرید رہا ہے۔ اب آگے اصل بات یہاں پر یہ آ گئی کہ نفع کیسے تقسیم ہوگا اس شرکت میں۔ فرما رہے ہیں کہ فَإِن شَرِطَ أَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، اگر انہوں نے شرط لگایا کہ بھئی جو چیز خریدی ہے وہ ان کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، تو فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو نفع بھی آدھا آدھا ہوگا، یعنی جو جتنا مال خریدے گا نفع بھی اس کو اتنا ہی ملے گا۔ خلاصہ کلام، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ 70% مال اٹھا رہا ہے، دوسرا 30% مال اٹھا رہا ہے، تو ظاہر ہے جس نے 70% مال اٹھایا ہے تو اس کو آگے زمان بھی یعنی قیمت، یعنی اس چیز کی قیمت اور اس کی بدلے میں 70,000 دینے ہیں، 70% دینے ہیں، جبکہ دوسرے نے 30% اٹھایا ہے تو اس کے اوپر جو زمان اور جو قرضہ ہے وہ بھی 30% ہے، تو جب نفع جو آئے گا تو نفع بھی اسی فیصدی حصے سے تقسیم ہوگا کہ جس نے 70% مال اٹھایا اس کو 70% ملے گا، جس نے 30% مال اٹھایا اس کو 30% ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر نفع میں کمی بیشی کرنا بالکل جائز نہیں ہے شرکت وجوہ میں۔ بس خلاصہ یاد رکھیں، شرکت وجوہ میں جو جتنا فیصد مال اٹھائے گا اتنا فیصد اس کو جو ہے وہ نفع ملے گا۔ فَإِن شَرِطَ أَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نصفان، اگر انہوں نے شرط لگایا کہ مشترا جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ ان کے درمیان آدھی آدھی ہوگی، یعنی آدھا ایک خریدے گا آدھا دوسرا خریدے گا، تو چونکہ 50% ہو گیا تو فالربح كذلك، تو اسی طرح نفع بھی 50% ایک کا ہوگا 50% دوسرے کا ہوگا۔ لیکن کہہ رہے کہ ولا يجوز ان يتفاضلا فيه، اس میں کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے کہ کسی یعنی دونوں کا مال 50% ہے تو نفع میں پھر جو ہے وہ 50% سے کسی کا کم کر کے کسی کا زیادہ کرنا اس طرح جائز نہیں ہے۔ لیکن آگے فرما رہے وَإِن شَرَطَ أَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، اگر انہوں نے شرط لگائی کہ جو چیز وہ خریدیں گے وہ ان کے درمیان جو ہے ثلث کے اعتبار سے ہوگی۔ مثال ثلث کے اعتبار سے کیا مطلب، انہوں نے یہ کہا کہ چلو بھائی 100% میں سے
یعنی 2% مال آپ اٹھا لینا، 1% مال میں اٹھاؤں گا، تو فالربح کذالک، تو نفع بھی اسی طرح ہوگا۔ 100% میں سے جس نے 2% مال اٹھایا اس کو 2% نفع ملے گا، جس نے 1% مال اٹھایا اس کو 1% مال ملے گا۔ یہ تھا شرکت وجوہ کی وضاحت جو آپ کے سامنے آ گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ